اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ٹیچر آصف شبیر، کلاس پنجم کی مطالعہ پاکستان کے ساتھ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے پاکستان کے مختلف طبی خطہ جات کی آب و ہوا۔ دیکھیے پاکستان کے اندر جو ہے وہ مختلف طبی خطات یعنی کہ 4 ہیں۔ پاکستان کے اندر چاروں سیزن پائے جاتے ہیں۔ کچھ علاقے ہیں جہاں سردی ہے، کچھ علاقے ہیں جہاں پر گرمی ہے، کچھ علاقے ہیں جہاں معتدل ہے، اور کچھ علاقے گرمیوں میں شدید گرم اور سردیوں میں شدید سرد ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو ہم نے باری باری آج ڈسکس کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو ہمارے پاس ہے وہ شمالی علاقے ہیں، یعنی جو بلند ہیں، جسے ہم سرد آب و ہوا کا شمالی اور شمال مغربی پہاڑی خطہ بھی کہتے ہیں۔ اس خطے میں پاکستان کے تمام شمالی اور شمال مغربی پہاڑی علاقے جات شامل ہیں۔ یہاں موسم شدید ہوتا ہے اور عموماً برف باری ہوتی ہے۔ پاکستان کے اس خطے میں تمام بلند پہاڑی علاقے جات شامل ہیں، جن میں سوات، چترال، کوہ سفید، وزیرستان، کوہ سلیمان، مری اور ہزارہ کے علاوہ کوئٹہ اور یوب وغیرہ شامل ہیں۔ اس خطے میں موسم گرما معتدل ہوتا ہے اور گرم علاقوں سے لوگ ان پہاڑی مقامات کا رخ کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے بری آب و ہوا کا سطح مرتفع بلوچستان کا خطہ۔ آب و ہوا کے اس خطے میں زیادہ تر صوبہ بلوچستان کا مغربی علاقہ شامل ہے۔ موسم سرما کے دوران جنوری اور فروری کے مہینوں میں کم بارشیں ہوتی ہیں۔ یہاں عموماً مئی سے ستمبر تک موسم گرم رہتا ہے اور گرد آلود ہوائیں چلتی ہیں، اور اس سارے علاقے میں سوائے اونچے اونچے پہاڑوں کے موسم گرما میں گرمی ہوتی ہے۔ شدید آب و ہوا کا شمالی میدانی خطہ۔ اس خطے میں زیادہ تر پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقے شامل ہیں۔ یہاں موسم گرما شدید ہوتا ہے۔ موسم سرما میں درجہ حرارت میں خاصی کمی آ جاتی ہے۔ یہاں فروری اور مارچ کے مہینوں میں موسم خوشگوار ہوتا ہے، اور جون، جولائی اور اگست کے مہینوں میں لاہور، فیصل آباد، خوشاب، سیالکوٹ، گجرات، گوجرانوالہ، جہلم اور راولپنڈی وغیرہ میں مونسون کی بارشیں ہوتی ہیں۔ معتدل کسے کہتے ہیں؟ یعنی جہاں پر جو ہے وہ موسم جو ہے وہ یعنی کہ جو ہمارے ساحلی علاقے ہیں، یہاں پر ایوریج ٹیمپریچر 32 ڈگری سینٹی گریڈ آل اوور دا ایئر رہتا ہے۔ اس خطے میں سندھ اور بلوچستان کے سمندر کے قریب کے علاقے شامل ہیں۔ یہاں آب و ہوا سارا سال قریباً گرم مرطوب رہتی ہے۔ ہوا میں نمی کی مقدار زیادہ رہتی ہے۔ یہاں موسم گرما شدید نہیں ہوتا۔ عام طور پر اس کے ساحلی خطے میں بارش نہیں ہوتی، مگر کبھی کبھار گرد باد کی وجہ سے موسلادھار بارشیں بھی ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارے انسانی سرگرمیوں سے آب و ہوا پر اثرات۔ انسان نے تمام شعبہ جات میں بہت ترقی کر لی، اور اس کے علاوہ بڑھتی ہوئی آبادی کی رہائش اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے زرعی زمینوں پر مکانات کی تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ نیز درختوں کی کٹائی اور زمین کا استعمال بھی بدل رہا ہے۔ انسان ایندھن کی ضروریات کے لیے تیل، گیس اور کوئلہ کا استعمال کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بڑھتی جا رہی ہے، اور اسی طرح ہمارے استعمال میں آنے والی گاڑیاں بھی دھواں چھوڑتی ہیں، جس سے فضا آلودہ ہو رہی ہے۔ تو سامعین، ہم نے دیکھیں آج پڑھا کہ پاکستان کے جو مختلف علاقے ہیں درجہ حرارت کے لحاظ سے، جن میں ہم نے پڑھا کہ کون سے ایسے شمالی علاقے ہیں جہاں پر ٹیمپریچر جو ہے وہ مائنس پہ ہوتا ہے، کوئی ایسے اور بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر ٹیمپریچر جو ہے 50+ ہو جاتا ہے، اور کچھ ہمارے پاس ایسے بھی جہاں معتدل یعنی کہ ایوریج ٹیمپریچر 32 ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے۔ تو آج ہم نے اپنے ان خطوں کے بارے میں پڑھا۔ اگلا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ گلوبل وارمنگ کا ہوگا۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہاں اختتام کو پہنچا ہے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔